بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجیب و غریب داستان میں خوش آمدید۔ ناحق کی حمایت آج کل ہماری طبیعت بن گئی ہے۔ ایک چیز کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم غلطی پر ہیں، مگر رشتہ داروں کی طرفداری ہے۔ پارٹی کا سوال ہے، لاکھ اللہ کے غصے میں داخل ہوں، اللہ کی ناراضگی ہو، اس کا عتاب ہو، مگر کنبہ برداری کی بات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ہم اس ناحق کرنے والے کو ٹوک نہ سکیں اور سکوت بھی نہ کر سکیں، بلکہ ہر طرح سے اس کی حمایت کریں گے۔ اگر اس پر کوئی مطالبہ کرنے والا کھڑا ہو تو اس کا مقابلہ کریں گے۔ کسی دوست نے چوری کی، ظلم کیا، عیاشی کی، اس کے حوصلے بلند کریں گے، اس کی ہر طرح مدد کریں گے۔ کیا یہی ہے ہمارے امان کا تقاضا؟ یہی ہے دینداری؟ اسی پر اسلام کے ساتھ ہم فخر کرتے ہیں یا اپنے اسلام کو دوسروں کی نگاہ میں بھی بدنام کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں خود بھی ذلیل ہوتے ہیں؟ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اسبائیت کو بلائے یا اسبائیت پر لڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اسبائیت سے یہ مراد ہے کہ ظلم پر اپنی قوم کی مدد کرے، وہ کیچڑ ہے جو جہنمی لوگوں کے لہو پیپ وغیرہ سے جمع ہو جائے۔ کس قدر گندی اور اذیت دینے والی جگہ ہے جس میں سے لوگوں کو قید کر دیا جائے گا جو مسلمانوں پر بہتان باندھتے ہوں گے۔ آج دنیا میں بہت سرسری معلوم ہوتا ہے کہ جس شخص کے متعلق جو چاہا منہ بھر کر کہہ دیا، کل جب زبان سے کہی ہوئی ہر بات کو ثابت کرنا پڑے گا، اور ثبوت بھی وہی جو شرعاً معتبر ہوں، دنیا کی طرح نہیں کہ چرب افسانی اور جھوٹی باتیں ملا کر دوسروں کو چپ کر دیا جائے۔ اس وقت آنکھیں کھلیں گی کہ ہم نے کیا کہا تھا، کیا نکلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی بعض کلام زبان سے ایسا نکالتا ہے جس کی پرواہ بھی نہیں کرتا، لیکن اس کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی بعض بات صرف اس وجہ سے کہتا ہے کہ لوگ ذرا ہنس لیں گے، لیکن اس کی وجہ سے اتنی دور جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے جتنی دور آسمان سے زمین ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ زبان کی لغزش پاؤں کی لغزش سے زیادہ سخت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی نقل کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مجلس سے اٹھتے تو یہ دعا ضرور پڑھتے۔ عرض کیا کہ آپ اس دعا کو بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجلس کے ختم ہونے پر اس کو پڑھ لیا کرے تو اس مجلس میں جو لغزشیں اس سے ہوئی ہوں وہ سب معاف ہو جائیں گی۔ مجالس میں عموماً فضول باتیں، بیکار تذکرے ہی ہو جاتے ہیں، کئی مختصر دعا ہیں۔ اگر شخص ان دعاؤں میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لے تو مجلس کے وبال سے خلاصی پا سکتا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ نے کیسی کیسی سہولتیں رحمت فرمائی ہیں۔ قیامت میں آدمی کے بدن سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے بھی سوال ہوگا کہ ہر حصہ بدن نے کیا کیا نیک کام کیے اور کیا کیا ناجائز اور برے کام کیے۔ قرآن پاک میں متعدد جگہ اس کا ذکر ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے، جس روز ان کے خلاف گواہی دے گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کاموں کی، یعنی گناہوں کی جن کو یہ کرتے تھے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اس جگہ کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن حشر میں اللہ کے دشمن جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے، پھر ان کو ایک جگہ روک دیا جائے گا، پھر سب کے سب اس جہنم کے قریب آ جائیں گے تو ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں ان پر گواہیاں دیں گی اور بتائیں گی کہ ہمارے ذریعے سے اس شخص نے کیا کیا گناہ کیے۔ اس وقت وہ لوگ تعجب سے ان سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ ہم تو دنیا میں تمہاری ہی لذت اور راحت کے واسطے گناہ کرتے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اس پاک اللہ نے گواہی عطا کی ہے جس نے سب چیزوں کو گواہی عطا فرمائی۔ اسی نے تم کو بھی اول پیدا کیا تھا اور اسی کے پاس اب تم لوٹائے گئے ہو۔ احادیث میں اس گواہی کے متعدد واقعات ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ قیامت کے دن کافر باوجود یہ کہ اپنی بدعمالیوں کو جانتا ہوگا پھر بھی انکار کرے گا کہ میں نے گناہ نہیں کیے۔ اس سے کہا جائے گا یہ تیرے پڑوسی تجھ پر گواہی دیتے ہیں۔ وہ کہے گا یہ لوگ دشمنی سے جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر کہا جائے گا کہ تیرے عزیز و اقارب گواہی دیتے ہیں۔ وہ ان کو بھی جھٹلائے گا تو اس کے اعضاء کو گواہ بنا دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ران گواہی دے گی کہ کیا کیا بدعمالیاں ان سے کرائی گئی تھیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ پل صراط سے آخری گزرنے والا اس طرح گرتا پڑتا گزرے گا جیسے کہ بچہ جب اس کو باپ مار رہا ہو کہ وہ کبھی ادھر گرتا ہے اور کبھی ادھر۔ فرشتے اس سے کہیں گے کہ اچھا اگر تو سیدھا چل کر پل صراط سے گزر جائے تو اپنے سب اعمال بتا دے گا۔ وہ اس کا وعدہ کرے گا کہ میں سچ سچ سب بتا دوں گا، اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہے گا کہ میں کچھ نہیں چھپاؤں گا۔
وہ کہیں گے کہ اچھا سیدھا کھڑا ہو جا اور چل۔ وہ سہولت سے پل صراط پر گزر جائے گا اور پار ہو جانے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کہ اچھا بتا۔ وہ سوچے گا کہ اگر میں نے اقرار کر لیا تو ایسا نہ ہو کہ مجھ کو واپس کر دیا جائے، اس لیے صاف انکار کرے گا کہ میں نے کوئی برا عمل نہیں کیا۔ فرشتے کہیں گے اچھا اگر تم نے گواہ پیش کر دیے، تو وہ ادھر ادھر دیکھے گا کہ کوئی آدمی آس پاس نہیں، تو اس کو خیال ہوگا کہ اب گواہ کہاں سے آئیں گے، سب اپنے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے، اس لیے کہے گا کہ اچھا لاؤ گواہ۔ تو اس کے اعضاء کو حکم دیا جائے گا اور وہ کہنا شروع کریں گے، تو مجبوراً اس کو اقرار کرنا پڑے گا اور کہے گا کہ بے شک ابھی اور بھی بہت سے مہلک گناہ بیان کرنا باقی ہیں۔ تو ارشاد ہوگا کہ اچھا ہم نے مغفرت کر دی۔ غرض ان وجوہ سے ضرورت ہے کہ آدمی کے اعضاء سے نیک کام بھی بکثرت ہوں تاکہ گواہ دونوں قسم کے مل سکیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پالا میں انگلیوں پر شمار کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اسی وجہ سے دوسری احادیث میں مسجد میں کثرت سے جانے کا حکم ہے کہ نہ حکم ہے کہ نشانات قدم بھی گواہی دیں۔ ان کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کس قدر خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے لیے برائی کے گواہ کوئی بھی نہ ہو، کہ گناہ کیے ہی نہیں یا توبہ سے وغیرہ سے معاف ہو گئے، اور بھلائی اور نیکی کے گواہ سینکڑوں ہزاروں ہوں، جس کی سہل ترین صورت یہ ہے کہ جب کوئی گناہ صادر ہو جائے فوراً توبہ سے اس کو محو کر ڈالیں کہ پھر وہ کل عدم ہو جاتے ہیں اور نیکیاں اعمال ناموں میں باقی رہیں۔ جس کے گواہ بھی موجود ہوں اور جن جن اعضاء سے یہ نیک اعمال کیے ہیں وہ سب گواہی میں متعدد احادیث میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلیوں پر گننا مختلف الفاظ سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں پر تسبیح گنتے تھے۔ اس کے بعد حدیث بالا میں اللہ کے ذکر سے غفلت پر رحمت سے محروم کیے جانے کی وعید ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم رہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں رحمت کے ساتھ تمہارا ذکر کروں گا۔ حق تعالیٰ شاء نے اپنی یاد کو بندہ کی یاد مرتب فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جو شخص اللہ کے ذکر سے خواہ کسی قسم کا ہو، قرآن پاک یا کسی اور قسم کا جان بوجھ کر اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ شیطان ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، اور وہ شیطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سب کے سب ان لوگوں کو جو اللہ کے ذکر سے اندھے بن گئے ہیں سیدھے راستے سے ہٹاتے رہتے ہیں، اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہے۔ کافر کے ساتھ تو وہ ہر وقت شریک حال رہتا ہے، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، سونے میں بھی مومن سے ذرا دور رہتا ہے، اور ہر وقت منتظر رہتا ہے، جب اس کو ذرا غافل پاتا ہے فوراً اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور اولاد اور اسی طرح دوسری چیزیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور جو لوگ اب کریں گے وہی خسارے والے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ مال و دولت عطا کر رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے اور پھر حسرت و افسوس رہے۔ کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے کچھ دنوں اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک بندوں میں شامل ہو جاتا۔ اور اللہ جل جلالہ کسی شخص کو بھی موت کا وقت آ جانے کے بعد مہلت نہیں دیتے، اور اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی پوری خبر ہے۔ جیسا کرو کہ بھلا یا برا ویسا ہی پاؤ گے۔ اللہ جل شانہ کے ایسے بھی بندے ہیں جن کو کسی وقت بھی غفلت نہیں ہوتی۔ حضرت شبلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک مجنون شخص ہے، لڑکے اس کے ڈھیلے مار رہے ہیں، میں نے ان کو دھمکایا۔ وہ لڑکے کہنے لگے کہ شخص یوں کہتا ہے کہ میں خدا کو دیکھتا ہوں۔ میں اس کے قریب گیا تو وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے غور سے سنا تو وہ کہہ رہا تھا کہ تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ ان لڑکوں کو مجھ پر مسلط کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ لڑکے تجھ پر ایک تہمت لگاتے ہیں۔ کہنے لگا کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو دیکھنے کے مدعی ہو۔ یہ سن کر اس نے ایک چیخ ماری اور یہ کہا، شبلی، اس ذات کی قسم جس نے اپنی محبت میں مجھ کو شکستہ حال بنا رکھا ہے اور اپنے قرب و بعد میں مجھ کو بھٹکا رکھا ہے، اگر تھوڑی دیر بھی وہ مجھ سے غائب ہو جائے، یعنی حضوری حاصل نہ رہے، تو میں درد فراق سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے منہ موڑ کر یہ شعر پڑھتا ہوا بھاگ گیا۔ تیری صورت میری نگاہوں میں جمی رہتی ہے اور تیرا ذکر میری زبان پر ہر وقت رہتا ہے۔ تیرا ٹھکانہ میرا دل ہے، بس تو کہاں غائب ہو سکتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اچھا سا کمنٹ کریں۔